السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کی باتوں کی اتنی ٹینشن لیتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پریشانی کے اندر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور کئی جو بندے ٹینشن لے لے کے لوگوں کی باتوں کا سامنا کر کر کے اور دل کے اندر اندر ہی وہ کڑتے رہتے ہیں، بیماریاں اور پریشانیاں وہ اپنے اندر سموتے جاتے ہیں، آخر قبر ان کی انتہا ہوتی ہے، یا پھر وہ خود اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، یا وہ قبر تک جو ان کی ٹینشن جو ہے وہ ان کو موت تک لے کے چلی جاتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، ٹینشن لینا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی فکر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ نے سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، سب سے زیادہ نیکی لوگوں کے ساتھ کی۔ حسن سلوک کا معاملہ جہاں پہ آیا، آپ کو سیرت پڑھنے پوری دنیا کی، سب سے زیادہ حسن سلوک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن لوگوں نے ان کو بھی باتیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈپریشن میں ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اور آج ہم بھی، لوگ ہمیں بھی باتیں کرتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پریشانیوں کے اندر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سورۃ الحجر ہے، 14واں سپارہ ہے ربما، اور یہ اس کی صورت ہے سورۃ الحجر، صورت نمبر 15، اس کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی اور بڑے زبردست انداز میں تسلی دی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں بے شمار ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں، لیکن یہ والا مقام بڑا کمال کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ تحقیق، لام بھی لام تاکید اور قد بھی تاکید کے لیے اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک، ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کے الزامات۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، کبھی طرح طرح کے تانے حسب نسب کے اندر اور آپ کی ذات کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پہ کہ اے نبی ہمیں پتہ ہے جو وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ نے ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا، ہم جانتے ہیں آپ کا دل اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہونا، آپ نے اللہ کے دین کے کام کرنے ہیں۔ اللہ اسی اگلی آیت میں فرماتے ہیں 98 نمبر آیت میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے معاملات، اگر آپ کے اوپر بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ دنیا میں کبھی آپ کو لگے کہ آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ آپ کو تانے دے رہے ہیں، اور جس سے آپ نیکی کرتے ہیں وہی آپ کو زیادہ تانے دیتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈپریشن کی حالت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا، اور امت کے لیے بھی یہ سبق ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ بڑی کمال کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کیجئے، تسبیح کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ آپ یہ جملے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سجدہ جو ہے یہ یہاں پہ السجدہ بول کے پوری نماز جو ہے وہ مراد ہے، کیونکہ سجدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نمبر
482 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، تو تم سجدے کے اندر اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی باتیں ٹینشن نہ لیں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں۔ دیکھیں نا کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو کہا جاتا ہے اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی ڈپریشن کی وجہ سے۔ پیچھے یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو مار دیا، اور پوسٹ مارٹم میں رپورٹ کیا آئی تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ اب اتنا امیر بندہ بھی اور کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، لیکن ڈپریشن کے اندر آ کے خود کو گولی مار دے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ڈپریشن کے اندر اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ دلوں کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ بس اپنے رب کے ساتھ رجوع کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو جب کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھیں، اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں۔ اتنی گولیاں لوگوں کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں ڈپریشن کی، پریشانیوں کی، مسلمان ہو اور پریشان ہو، بازار کے اندر جو ہے نا گولیاں وہ شاٹ ہوئی پڑی ہیں، ڈپریشن ہے جی، نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو ذہنوں سے نکالیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنی للہیت کو مضبوط کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ پریشانی آئے تو اللہ کی طرف آپ گامزن ہو جائیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ ہمیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔